الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ مسئلہ یہ ہے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ اعتراض ان دنوں میں آتا ہے جن دنوں میں ہم شان صدیق اکبر منا رہے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ساتھ ایک شوشہ دوسری طرف سے سننے میں آتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی جس سے رسول اکرم کی بیٹی ناراض ہو گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر حضرت علی نے بیعت کی، اور وہ بھی مجبوراً۔ یہ سنایا جاتا ہے ہمیں کہ حضرت علی نے مجبور ہو کر بیعت کی ہے ابو بکر صدیق کی، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد۔ 6 مہینے تک انہوں نے خلیفہ نہیں مانا، بیعت نہیں کی، مانا نہیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی تھیں ابو بکر صدیق سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ کی ناراضگی اس طرح اتنی سخت رہی ہے کہ اپنے آخری دم تک سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے بات تک نہیں کی، ان کو جنازے میں شامل ہونے نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ بتایا جاتا ہے ہمیں، یہ ہے وہ کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے، اور اس کہانی کو سنانے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سچ نہیں ہے، لیکن اس وقت لاجواب ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے کتابیں اٹھا کے رکھ دی جاتی ہیں ہماری۔ یہ ہے بخاری شریف جو میرے سامنے ہے، میں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف ہماری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ یہ لفظوں پہ آپ غور کریں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن جیسی صحیح ہے، قرآن جیسی صحیح کسی کتاب کو نہیں کہتے۔ قرآن کے بعد تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہر حرف سچ ہوگا، ایسا نہیں۔ اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو داخل کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے۔ مگر کیا کرے، کتاب تو ہماری ہے نا، بخاری شریف ہماری کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب اور سب سے معتبر کتاب۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں بخاری شریف لا کے سامنے رکھے گا، کھول کے دکھائے گا، یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، 6 مہینے تک کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ اسی میں ناراضگی کی حالت میں ہی سیدہ فاطمہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، خلیفہ نہیں مانا ابو بکر صدیق کو، 6 مہینے کے بعد مجبوراً بیعت کی ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے بخاری شریف میں۔ جب ہمارے لوگوں کو یہ بخاری شریف اٹھا کے دکھائی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا سادہ بندہ کیا جواب دے اس کا؟ وہ کہتا ہے یار اگر بخاری میں ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا، اور پھر وہ اس کی تعویلیں اور جواب ڈھونڈتا ہے، مگر جواب ملتا نہیں، کیونکہ بخاری شریف ہم نے ذہن میں بٹھا لیا کہ اس میں جو لکھا ہے سب سچ ہے۔ پہلے تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، اس میں جو لکھا ہے اکثر سچ ہے، اکثر 100 میں سے 95%، 99 حصے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے، مگر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے اس بات کی کہ اس کے اندر بھی باطل آ سکتا ہے، کیونکہ سوائے قرآن کے کوئی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح حرف سچ ہو، داخل ہو سکتی ہے چیزیں۔ ہم نے یہی دیکھنا ہے، اور پھر ہم یہاں سے آگے دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بخاری شریف میں سے وہ بات پڑھ دوں جس پہ شور مچایا جاتا ہے اور جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ہم اس میں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے، میرے ہاتھ میں بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی، لاہور سے، اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ اہل حدیث علماء نے کیا ہوا ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ اس وقت یہ ترجمہ کس کا ہے، مگر کتاب بخاری شریف ہے، جلد اس کی 2 ہے، اور اس کتاب کے اوپر میں آپ کے سامنے وہ بات پڑھنے لگا ہوں۔ آج آپ کی بڑی توجہ چاہیے اس معاملے میں۔ یہاں پر یہ روایت ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یعنی اب گویا کہ فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے جو آ رہا ہے۔ اس میں بخاری شریف کے صفحہ نمبر 669 پر، اس ترجمے والی بخاری شریف پر 669 صفحہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔
یہاں سے معاملہ ہے، پہلے میں سند پڑھ دوں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچی ہے، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کسی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مانگتی تھیں حضور کے وصال کے بعد کہ حضور کی جو جائیداد تھی وہ مجھے دی جائے، ترکہ مانگتی تھیں ان مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو مدینہ اور فدق میں عنایت فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ اچھا، میرے پاس وقت بڑا کم ہے اور مجھے بات آج بڑی لمبی کرنی ہے، تو تھوڑی سی باتیں ہو سکتا ہے وضاحت اگر ہر کی کروں گا تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا، مجھے جلدی سفر بھی ختم کرنا ہے۔ مدینہ اور فدق میں عنایت فرمائے تھے، اور خیبر کے 5ویں حصے میں سے جو بچ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم مال و اسباب چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اسی مال میں سے کھائیں گے، اور میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اسی حال پر رکھوں گا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اور جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں بھی ویسا ہی کرتا رہوں گا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے میں بھی انہی کو دیتا رہوں گا۔ غرض ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو اس ترکہ میں سے کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا ترکہ تھا، ابو بکر صدیق نے وہ سیدہ فاطمہ کو نہ دیا، کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، اور حضرت فاطمہ کو ابو بکر پر غصہ آیا۔ لفظوں پہ آپ غور کریں، میں عرض کروں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اگر کسی پر ان کو غصہ آئے تو سمجھو محمد الرسول اللہ کو اس پہ غصہ آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب بچتا کیا ہے پیچھے؟ اگر سیدہ فاطمہ کو کسی پر غصہ آئے اور اس کی وہ اصلاح بھی نہ ہو سکے، سیدہ غصے کی حالت میں دنیا سے چلی جائے تو اس بندے کا کیا رہے گا؟ افسانہ ہمیں کیا سنایا جاتا ہے، مگر یاد رہے بخاری شریف پڑھ رہا، عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں اور یہ کیا ہے، مگر پہلے سن لیں یہ روایت۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر پر غصہ آیا، انہوں نے ان کی ملاقات ترک کر دی کہ اب ابو بکر سے نہیں ملنا، اور مرنے تک ان سے بات نہ کی، یعنی اسی حال میں دنیا سے چلی گئی سیدہ فاطمہ کہ ابو بکر سے کلام بھی نہیں کیا، ناراضگی نہیں ختم کی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 مہینے تک زندہ رہی، جب ان کی وفات ہوئی ان کے خاوند حضرت علی نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا، اور ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کی خبر نہ دی، پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ سیدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق اس کا مطلب آ ہی نہیں سکے، اس روایت کے مطابق خبر نہ دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز پڑھی، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھیں تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت توجہ رکھتے تھے حضرت فاطمہ کے خیال سے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی نے دیکھا لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے ابو بکر سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ جب دیکھا کہ لوگ تو مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں، اب بیعت کر لینا چاہا، اور اس سے پہلے 6 مہینے تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ کب تک؟ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ابو بکر کو بلا بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ تم اکیلے آؤ، حضرت علی نے بلایا ابو بکر صدیق کو، اکیلے آنا، تم اکیلے آؤ، کسی کو اپنے ساتھ نہ لاؤ۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ حضرت عمر ان کے ساتھ آئیں، یعنی حضرت علی یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ابو بکر کے ساتھ عمر بھی آئے۔ حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا خدا کی قسم تم اکیلے ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر نے کہا کیوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر ابو بکر ان کے پاس گئے تو حضرت علی نے خدا کو گواہ کیا اور کہنے لگے ابو بکر ہم کو تمہاری فضیلت اور بزرگی معلوم ہے جو اللہ نے تم کو عنایت فرمائی ہے، اور اللہ نے جو عزت تم کو دی مسلمانوں کا حاکم بنایا، اس پر ہم کچھ حسد نہیں کرتے، مگر ہم کو یہی برا معلوم ہوا کہ تم نے اکیلے خلافت اڑا لی، ہم سے صلاح نہ لی۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اس مشورے میں ہم لوگ ضرور شریک کیے جائیں گے، کیونکہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت تھی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ایسی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو بہنے لگے۔ پھر ابو بکر نے گفتگو کی، انہوں نے کہا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال تو مجھ کو اپنی قرابت سے بھی زیادہ ہے۔ اب ان چند مالوں فدق، بنی نذیر، خیبر وغیرہ کی وجہ سے جو مجھ میں اور تم لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، تو میں نے اس مقدمہ میں بھی وہی کیا جو بہتر تھا۔ میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے وہی کیا، کسی کام میں فرق نہیں کیا۔ روایت آگے چلتی جائے گی، کہانی لمبی ہو جائے گی، مگر مجھے یہاں تک آپ کو سنا کر جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں پہلی بات سیدہ فاطمہ آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مطالبہ کیا کہ حضور کی جائیداد ترکہ وغیرہ جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں، مجھے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے نا، ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ کو حضرت ابو بکر پر غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ناراضگی کر لی اختیار، بول چال بند کر دی۔ مرنے تک سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے رات کے وقت ان کو دفن کیا، اور حضرت علی نے ابو بکر کو اطلاع تک بھی نہیں دی کہ سیدہ فاطمہ کے جنازے میں ہی آ جائے، شامل ہی نہیں ہونے دیا جنازے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے تو خلیفہ بنایا تھا، مگر حضرت علی نے ان کو خلیفہ نہیں مانا۔ 6 مہینے تک حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ جب تک زندہ تھی تب تک تو لوگ مجھے توجہ دیتے تھے، اب جب سیدہ فاطمہ نہیں رہیں تو لوگوں نے میری طرف سے منہ پھیر لیے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھے صلح کر لینی چاہیے، اب آئے اور ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ آپ نے سن لیا بخاری شریف کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ یار سیدہ فاطمہ نے مرنے تک ابو بکر سے صلح نہیں کی، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ سیدہ فاطمہ ابو بکر سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سیدہ فاطمہ ابو بکر پر غصہ تھیں، غصے کی حالت میں گئی ہیں، تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ روایت بخاری میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس کیا رہتا ہے۔ ہم فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، شانیں بیان کرتے رہتے ہیں، مگر جب ہمارے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نہ علی نے ابو بکر کو پہلے دن خلیفہ مانا، نہ سیدہ فاطمہ ان سے راضی گئیں۔ سیدہ فاطمہ ان سے راضی گئیں، یہ تو میں بات پہلے کر چکا ہوا ہوں، دہراؤں گا نہیں اس کو دوبارہ، پھر کسی وقت دیکھیں گے۔ آج مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ روایت کیا ہے۔ کیا واقعی حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی 6 مہینے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی نے اسی دن بیعت کر لی تھی جب باقی صحابہ نے بیعت کی تھی۔ جس دن باقی صحابہ نے مسجد نبوی میں، ایک ہے کہ مسجد نبوی کے پاس سقیفہ بنی سعدہ جہاں پہلی میٹنگ ہوئی اور جہاں ہنگامی طور پر انصار اکٹھے تھے، ہنگامی طور پہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ گئے ہیں، وہاں ابو عبیدہ بن جراح، وہاں بیعت ہو گئی، لیکن اگلے دن مسجد میں آ کے ممبر پر بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ جس دن سارے صحابہ بیعت کر رہے تھے، اگلے دن اسی دن مولا علی نے بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ یہ میرا دعویٰ ہے جو میں نے ثابت کرنا ہے یہاں پر۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ روایت جو سامنے کھڑی ہے بخاری شریف کی، اس کو بھی تو کہیں دیکھنا ہے۔ اس روایت کو صفحہ نمبر 669 پر، جلد نمبر 2 ہے بخاری شریف کی، مکتبہ رحمانیہ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ بیان کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ ان سے کس نے سنا؟ عروہ نے۔ ان سے کس نے سنا؟ ابن شہاب زہری نے۔ میں نے آپ کے سامنے سند پڑھی تھی ابھی، زہری نے سنا۔ آپ نے ابن شہاب زہری، اب یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے، 3 بندے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرنے والی، ان سے سنا ان کے بانجے نے، جو عروہ بن زبیر ان کا بانجا ہے، اس نے سنا کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا۔ عروہ سے آگے کس نے بات سنائی ہے؟ ابن شہاب زہری نے۔ اب یہ بات آپ نے یہاں رکھ لی۔ میں نے یہ کہا، پہلے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں جو کچھ لکھا ہوگا ہر حرف سچ نہیں۔